یہ حجاز کی سرزمین ہے جہاں ایک ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جو تاریخ بدل دے گا۔ ارنات، وہ خبیث صلیبی سردار، مکہ اور مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ جہاز صحراؤں میں گھسیٹے جا رہے تھے۔ دنیا نے ایسا حملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خبر دمشق پہنچی تو صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تشویش چھا گئی۔ دشمن حرمین کے دروازے تک آ پہنچا تھا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ مصر میں بحری بیڑا تیار کرو، اور اس مشن کا قائد منتخب ہوا سمندر کا شیر امیر حسام الدین لؤلؤ۔ لؤلؤ نے غیر معمولی حکمت عملی اپنائی، جہاز الگ کیے، اونٹوں پر لادے اور صحرا پار کر لیا۔ بحر احمر کے کنارے جہاز دوبارہ جوڑ کر بیڑا تیار کیا گیا۔ رمضان کی رات اللہ کا نام لے کر بحری بیڑا دشمن کی طرف روانہ ہوا۔ ایلا کے قریب فیصلہ کن جنگ ہوئی اور دشمن کے تمام جہاز تباہ کر دیے گئے۔ احزاب میں قید مسلمانوں کو آزاد کرایا گیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسام الدین لؤلؤ نے پیچھا جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب دشمن کو جا لیا۔ سوائے ارنات کے سب گرفتار ہوئے۔ اس کا انجام بعد میں ہوا۔ قیدیوں کو بیڑیوں میں باندھ کر مصر لایا گیا تاکہ دوبارہ کوئی حرمین کی طرف بری نظر نہ کرے۔ یہ تھے سمندر کے شیر جنہوں نے مکہ اور مدینہ کو بچایا۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔